کرامن کاتبین، قرآن کریم کہتا ہے دو معزز محترم آنریبل فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی، وہ فرشتے جو نہ اپنی طرف سے کمی کر سکتے نہ اپنی طرف سے اضافہ کر سکتے، جو ہے وہ اس کو ویسے ہی وہ نقل کریں گے، اور قیامت کے دن وہی نامہ اعمال ہمارے سامنے رکھا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ وہاں جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا لوگ کانپ اٹھیں گے۔ مَا لِي هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، میں نے زندگی میں جو کام چھپ چھپا کر کیے وہ بھی اس میں درج ہیں، جو میں نے لوگوں کے سامنے کیے وہ بھی اس کے اندر درج ہیں۔ آدمی چاہے دوسروں کو کتنا ہی دھوکہ دے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں، دوسرے مجھے کسی بھی انداز سے دیکھیں، اپنے نفس کو آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جب نامہ اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا اسے تو معلوم ہے کہ میں نے کتنے خیر کے کام کیے اور کتنے میں نے شر کے کام کیے، اسے خود اپنا انجام وہاں دکھائی دے رہا ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس سے تم بچ نہیں سکتے، موت خود تمہارے پیچھے آ رہی ہے، اس کا جو وقت مقرر ہے، اجل مسمى، جہاں مقرر ہے، جس حالت میں مقرر ہے اسی حالت میں تم کو وہ لینے والی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ مرنے پر تو مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا اس میں ہے ہمارے لیے نقطہ، کہ ہمارے اور ان کے درمیان یہی فرق ہے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، اس اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جانے والا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہاں پر وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، اکیلے اکیلے آ کر حساب دینا ہوگا اللہ کے سامنے، اکیلے اکیلے پرسنل اور انڈیویجول حساب دینا ہوگا، اور وہ حساب جو کچھ میں نے اس دنیا میں کیا ہے اسی کے مطابق میرے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے گا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحیح حدیث میں، جب آدمی کا انتقال ہو جائے تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، جیسے عزیز ہوتا ہے، جتنا دوست اور جتنا محبوب ہوگا اس کے دوست رشتہ دار، اس کے ساتھ اس کی دولت اور پھر اس کا عمل۔ کوئی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو قبر میں اپنے اس عزیز کی میت کے ساتھ دفن نہیں ہونا چاہے گا، وہ صرف اوپر ٹھہر کر اس کے اوپر مٹی ڈالے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی دولت اور اس کے رشتہ دار تو واپس آ جائیں گے، مگر اس کا عمل اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وہاں پر دفن ہو جائے گا، اور اسی کے مطابق یہ جنت، وہ یہ قبر اس کے لیے جنت کی کیاری بھی بن سکتی ہے، جہنم کا گڑھا بھی۔ روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من النار، دونوں صورتوں میں کہ اگر اس کے عمل اچھے ہوں گے تو گویا فرسٹ پیپر میں وہ کامیاب۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کبھی قبر کے سامنے گزرتے تو ان کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ امتحان کا پہلا پیپر ہے، پہلا مرحلہ ہے، اگر یہاں پاس ہو گئے تو یہی قبر جنت کی کیاری بننے والی ہے، اور اگر یہاں ناکام ہو گئے تو یہی قبر جہنم کا گڑھا بننے والی ہے۔ کیا میرے اعمال، کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ راشد حضرت عثمان، جن کو زمین پر کتنی مرتبہ جنت کی بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی، وہ کہتے ہیں کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ یہ قبر جنت کی کیاری ہماری بن جائے؟ حضرت سفیان بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، کبھی وہ کسی قبرستان کی زیارت کرتے تو عموماً اس دن درس حدیث ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ حدیث کا درس دیں، یہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، کسی کی تدفین میں یا ایسے موقع پر آپ شرکت کریں اور پورا دن درس نہیں دے سکتے؟ تو وہ بھی یہی کہتے رہے کہ یہی تو پہلا مرحلہ ہے، جب میں کسی کی اور تدفین میں شریک ہوتا ہوں تو یہ ذہن میں رکھتا ہوں کہ اسی طرح سے میرے اوپر بھی مٹی ڈالے جانے والی ہے۔ میں جب نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کچھ لوگ میری بھی جنازے کی نماز پڑھنے والے ہیں، میرا بھی کندھا اسی طرح دینے والے ہیں، لیکن کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب انفرادی طور پر پیش ہونا ہوگا تو مجھے
کامیابی مل سکے گی وہاں پر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل دیا، جنہوں نے رخ موڑ دیا دنیا کی تاریخ کا، اور وہ اس طرح سے غور کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ کو اس پر کتنا غور کرنا چاہیے۔